بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون پیچھے جو باتیں گزری ہیں ان میں اہل کتاب کی عہد شکنی کا ذکر ہے، اور اب آگے کی ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عہد شکنی انہوں نے کی ہے اس کی سزا ان کو بھوگنی پڑے گی۔ آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد شکنی پر عتاب ہے ان آیتوں میں۔ عتاب اس میں تین پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت انہیں عطا کی تھی انہوں نے اس شریعت کی ناقدری کی، اور ناقدری زبان سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے زبان سے بھی ناقدری کی اور عمل سے بھی ناقدری کی، دونوں پہلوؤں سے۔ عتاب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کتاب میں تحریف کر ڈالی اپنے عارضی مفادات کے لیے۔ عتاب کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں یا ان کے تعلق سے جو عقیدہ ان کا رہا ہے وہ عقیدہ بالکل غلط اور پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تینوں پہلو تقریباً ان آیتوں میں آ گئے ہیں۔ آگے بھی گفتگو کچھ اسی طرح کی چل رہی ہے، لیکن پہلے آج اس چھوٹے سے چیپٹر کو سمجھ لیجئے بس۔ فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کا مبادلہ کرتے ہیں اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت سے۔ اشترا میں چونکہ خرید و فروخت دونوں ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کا ترجمہ مبادلہ کیا جائے تو شاید غلط نہ ہو، خاص طور سے ایسی جگہوں پر جہاں لین دین دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرنا مقصود ہو۔ اور آپ کے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اشترا اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک اسی سیاق میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 102 کھول لیجئے، دیکھ لیجئے۔ سیاق بالکل ایک ہے، آیت نمبر 102۔ آیت مل گئی؟
عہد سلیمانی کے شیاطین کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انہوں نے آیات الہی کا مبادلہ جن چیزوں سے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بالکل جو سیاق اس کا ہے وہی سیاق اس کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اشترا جہاں مال خریدنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے عقائد و نظریات پر تبصرہ کے لیے جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ہر جگہ یہی مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو دے دیا اور اپنی قسموں کو داؤ پر لگا دیا تھوڑی سی قیمت پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں ان کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اب عہد اللہ اور ایمان ان دونوں کا بھی اپنا ایک سیاق اور پس منظر ہے۔ عہد اللہ سے اشارہ کتاب و شریعت کی طرف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے شریعت میں دھاندلی کی، گڑبڑی کی، تو اشارہ اس کی طرف ہے۔ اور اس کتاب و شریعت کے بھی خاص پہلو کی جانب اس میں اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس عہد کے پیغمبر کے توسط سے اور اس زمانے میں بھیجی جانے والی کتاب کے توسط سے ان سے عہد یہ لیا تھا کہ جب ہمارا آخری رسول تمہارے درمیان آئے گا، اور یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے اندر کا نہیں ہوگا، تمہارے بھائیوں کے اندر کا ہوگا۔ پیچھے یہ بات میں تورات و انجیل دونوں کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ تو تم اس پر ایمان لے آنا، اور انہوں نے کہا تھا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو خاص طور سے عہد اللہ سے اشارہ اسی عہد کی جانب ہے۔ اس کو ذرا زیادہ واضح طور سے سمجھنا چاہتے ہوں تو سورہ آل عمران کی آیت 81 کھولیے۔ آل عمران کی آیت نمبر 81، یہی تو ہے ہی ہے، اس کے بعد والا چیپٹر ہی ہے۔ دیکھیے اس جہاں تک آج تلاوت کی ہے اس کے بعد والا چیپٹر دیکھیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت سے نوازوں گا اور اس کتاب اور حکمت پر مبنی شخصیت میرا رسول تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری کتابوں میں اس کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں ہیں ان پر پورا اترے گا تو تم لازماً اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ یہ وہی مدد ہے جو من انصاری اللہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا تھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیوں تم اس کا اقرار کرتے ہو، مجھ سے پیمان وفا باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا اقررنا، جی بالکل ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آخری رسول آپ کے بتانے کے لحاظ سے ہمارے بھائیوں کے اندر سے ہوگا، ہمارے اندر سے نہیں، اور وہ بھی آئے گا تو اس کو ماننے میں ہم ذرا بھی تأمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس موقع پر کہا تھا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی اپنے اس اقرار نامے پر گواہ رہو اور میں بھی اس کا گواہ رہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے وہ عہد اللہ جس کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔ اور ایمان ظاہر ہے کہ یہ یمین کی جمع ہے،
عہد و پیمان کے لیے اس کا بھی استعمال بہت معروف۔ عام طور پر ایمان جب عہد کے ساتھ آتا ہے تو اس میں اجتماعی اور تمدنی زندگی سے متعلق عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ ایسے بھی قرآن مجید میں بعض جگہوں پر اس پہلو کو کھول دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کھولیے، آیت نمبر 91۔ آیت نمبر 91 میں وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کا پورا پس منظر نگاہوں کے سامنے رہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ سب تمدنی اصول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اوامر کا ذکر کیا، 3 منہیات کا ذکر کیا، اور ان پر کاربند رہنے کو ایمان سے تعبیر کیا، اور کہا کہ جب یہ عہد و پیمان تم باندھ لو تو پھر اس کو توڑنا مت۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیمان کی پیشکش ہے، دوسرے آپ کی طرف سے اسے حرز جاں بنانے کی تاکید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ نے کہا ہاں مان لیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس میں کوئی گڑبڑی نہیں کریں گے، تو یہ جو گڑبڑی نہیں کریں گے یہی تاکید ہو گئی۔ تو جب عہد کے ساتھ ساتھ ایمان بھی آ جائے تو گویا دونوں پہلو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ضمانت آپ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی عہد کر لیں اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کا بھی عہد کر لیں، اور معاہدے کے بعد تھوڑی سی قیمت پر اپنے اس عہد کو بیچ دیں، اس کی کوئی حیثیت ان کے ہاں نہ رہ جائے، تو آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا حصہ بنتا ہے؟ اللہ کے حقوق بھی پامال ہوئے، بندوں کے حقوق بھی پامال ہوئے۔ حقوق اور ہیں ہی کیا؟ دوسرے لفظوں میں پورے معاہدے کو تلپٹ کر دیا، کل کا تیا پانچا کر دیا۔ جب معاہدہ ہی نہیں رہ گیا تو پھر معاہدے کے نتیجے میں جو فائدہ ملنے والا ہے وہ کیسے مل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جن لوگوں سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یا جو لوگ زیر بحث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا پختہ عہد کر لیا تھا، لیکن اپنے اس عہد پر قائم نہیں رہے، بلکہ دنیوی مفادات کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ تو ایک الزام ان پر یہ ہے اور ایک بلیم ان پر یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ان کو اب آخرت میں ملنے والا نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کے فائدے کے مقابلے میں دنیا کے فائدے کو ترجیح دی، اور دنیا میں کتنا بھی مل جائے آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل ہے۔ اب خود قرآن مجید نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے، ان میں ازواج بھی ہیں جن کو حور سے تعبیر کیا ہے، اولاد بھی ہیں، اولاد بھی ایسی کہ ولدان مخلدون کی بشارت ان کے سلسلے میں ملی ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا مختلف پہلوؤں سے ذکر ہوا ہے۔ اب اگر آدمی دنیا میں اس عہد کو توڑ کر ازواج حاصل کرے، اولاد حاصل کرے اور مال حاصل کرے، تو ازواج جیسی بھی ہوں، چاہے وہ ڈائنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیا وہ حور جنت کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے؟
اگر نہیں تو نقصان تو ہے ہی ہے۔ اولاد دنیا میں کتنی خوبصورت، یوسف جیسی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، لیکن لؤلؤا منثورا کا منظر تو نہیں پیش کر سکتی نا، گھاٹا تو ہے۔ اڈانی امبانی آپ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اڈانی امبانی کو حاصل شدہ نعمتیں نہیں کے برابر ہیں، ثمن قلیل ہی تو ہے۔ تو ایک گھاٹا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے معاہدے کو جو توڑا، اس کی وجہ سے آخرت میں ان کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف نگاہ کرے گا۔ دیکھیے اب یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ بات نہیں کرے گا تو حساب کیسے لے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں تو اپنے غضب اور اپنی نفرت کا اظہار کیسے کرے گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف تاکوں گا تک نہیں، حالانکہ تاک کے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب نفرت و بیزاری کا اعلان و اظہار ہوتا ہے بس۔ یہ ایک محاورہ ہے جو ہر زبان میں یکساں استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی اسی محاورے کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور قیامت کے روز ان کو دیکھے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی دلچسپی ان سے بالکل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ان سے نفرت ہوگی، اور جو نظر التفات دوسرے بہت سارے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی پڑے گی، اس سے یہ محروم رہیں گے، ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، یہ اظہار نفرت و بیزاری کے لیے ایک محاورہ ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ ولا یزکیہم اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور بھی بار بار آیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کی تعویل میں پریشانی جو ہوتی ہے وہ صرف اسی لیے کہ تزکیہ کا حقیقی مفہوم نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تزکیہ کا پورا مفہوم سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی کتاب تزکیہ نفس بہت مفید ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، غضب کا استدلال ہے، واقعی علمیت بھرپور اس کے اندر ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فراز نے مطالعہ کیا، ان سے پوچھئے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ میں یہاں جو چیز خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں صرف چند جملوں میں بس۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے، تھوڑا سا حدیث کی طرف بھی نگاہ لے جائیے گا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے، خاص طور سے معاذ اسلمی اور غامدیہ والی روایات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے جرم کیا ہے، ہمیں سنگسار کر کے پاک کر دیجئے۔ الفاظ یاد ہیں؟ سنگسار کر کے پاک کر دیجئے، نہیں معلوم؟ ان روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سنگسار کر کے پاک کر دیجئے کیا مطلب؟ جو جرم ہم نے کیا ہے اس جرم کی سزا سنگساری ہے، سنگسار کر دی جاؤں تو آخرت میں اس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہم سب لوگوں کو دور کر لینی چاہیے کہ دنیا کی جو سزا ہوتی ہے وہ مکمل سزا نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ایک ہلکی سی ابتدائی سزا ہوتی ہے بس۔ آپ سزا بھوگنے کے بعد مکمل طور سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ سزا نہ ہو، معافی مل جائے، پھر بھی مکمل طور سے آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔
یہ جو چوری معاف نہیں ہوتی ہے یا زنا معاف نہیں ہوتا تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا دروازہ بند ہے، بلکہ اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے جب تک وہ آپ کو معاف نہ کرے تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو حقوق العباد کی پامالی پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا جب تک صاحب معاملہ نہ معاف کرے۔ اس بنیاد پر پکڑ ہوگی، ورنہ اگر صاحب معاملہ معاف کر دے اور آپ سزا سے بھی بچ جائیں اور خالص توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دنیا میں آپ خالص توبہ کر کے گناہ کرنے کے باوجود معافی کا پروانہ پا جاتے ہیں۔ جیل میں پوری دنیا کا ضابطہ یہ ہے، آپ کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ عام طور سے عمر قید کی سزا 20 سال تک چلتی ہے، اس کے بعد پھر اس سزا کو ساقط قرار دے دیتے ہیں۔ نام عمر قید کا ہوتا ہے لیکن وہ سزا موقت ہوتی ہے۔ سزا آپ نے بھوگ لی تو اب آپ پاک ہو گئے، اب آپ پر کوئی الزام باقی نہیں رہ جائے گا، مجرم نہیں رہ جائیں گے۔ آپ لیٹ آئے، صدر مدرس صاحب نے آپ کو اخراج کر دیا، آپ نے لکھ کے دے دیا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو اس بنیاد پر وہ آپ کو ٹارچر نہیں کر سکتے۔ کر رہے ہیں تو غلط ہے، ناجائز۔ آپ سے کسی نے قرض لیا تھا، دے نہیں پا رہا ہے، آپ اس کی مجبوری کو سمجھ رہے ہیں، اس نے آپ سے کہا معاف کر دیجئے میں نہیں دے پاؤں گا، بہت پریشانی میں ہوں، آپ نے معاف کر دیا۔ اب یہ قرض کی بات کبھی زبان پہ لا نہیں سکتے، اصول دنیا میں یہ چلتا ہے۔ لیکن جو لوگ جرم کے ساتھ آخرت میں پہنچ گئے ان کے لیے معافی تلافی کا راستہ بند ہو گیا۔ اب جن کی معافی تلافی کا راستہ بند ہو گیا، اگر وہ یہ سمجھیں کہ جہنم میں اتنے دن سزا بھوگنے کے بعد، کہا جاتا ہے نا کہ ایک نماز چھوٹ گئی تو اتنی دن کی سزا ہے، کیلکولیٹ کرتے ہیں اتنی نمازیں چھوٹ گئیں تو اتنے دن کی سزا ہے، تو 13,72,000 سال جہنم میں جھیلنے کے بعد مسئلہ حل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں مجرمین اگر جرم کے ساتھ پکڑے گئے اور مجرم قرار دے دیے گئے، اس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو اب سزا ان کو پاک نہیں کرے گی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ یہ ہے، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وہ جہنم میں گئے جن جرائم کی وجہ سے، جو سزا ان کے ساتھ ایک بار لگ جائے گی وہ سزا ہمیشہ لگی رہے گی، نہ اس میں تخفیف ہوگی نہ اس کا اتمام ہوگا، سزا بڑھتی تو رہے گی۔ اس لیے وَلَا يُزَكِّيهِمْ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور بہت ساری غلط فہمیاں اپنی دور کر لینی چاہیے۔ اب آپ کل کو ملا کر دیکھیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں، جو تمدنی اور اجتماعی امور کو اہمیت نہ دیں، سڑکیں کھود کر کے کیلیں گاڑ دیں، نہ سنیں، جن کا میٹر ہے ان کی نہ سنیں، اپنا قانون ان پر تھوپ دیں، ایسے سارے لوگ انسانوں کے حقوق مارنے والے، ان کا استحصال کرنے والے ہیں۔ قیامت کے روز جب یہ جائیں گے تو یہ الفاظ اور جملے نہیں بچا پائیں گے کہ ہم نے سب کچھ تو ان کے مفاد میں کیا تھا۔ تو اب قانون کو توڑ دینے کی وجہ سے، تمدنی اور اجتماعی مسائل کو برباد کر دینے کی وجہ سے، ان کی سزا پہلی تو یہ ہوگی کہ ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا، ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا، ان کی درخواست قبول نہیں کرے گا، یہ گھگھیائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی آتشی نگاہیں ان کا تعاقب کریں گی، اور سزا سے دوچار ہوئے تو دوچار رہنا پڑے گا۔ یہ ہے پوری آیت۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب کے بارے میں بار بار میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ عذاب علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے جس عذاب کو دیکھنے والا دیکھ نہ پائے، دیکھنے والے کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، جھیلنے والا جھیلے گا کیسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت گرم لہجہ ہے مولوی صاحب، اس جاڑے میں آنچ آ رہی ہے، اسی لیے دیکھیے آج کا موسم تھوڑا کچھ گرم ہے، آیت ہی بہت گرم ہے، اس گرمی کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت مستحضر رہنی چاہیے، لیکن اس کی قہاری اور اس کی جباری کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجرمین کو بھی چھوڑ دے تو وہ منصف نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے اللہ کی مرضی، چاہے تو چھوڑ دے، لیکن اگر مجرمین کو چھوڑ دے اور مسلمین کو بھی چھوڑ دے، ان کو بھی نوازے ان کو بھی نوازے، مستحق اور غیر مستحق دونوں یکساں ہو جائیں تو یہ ظلم ہوگا، اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اب ان کی شرارتیں جن کے بارے میں اتنا سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے، ان کی شرارتیں دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں ایک جماعت ایسے بدماشوں کی بھی ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ توڑتے مروڑتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ یا اپنی کتابوں میں آئے ہوئے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، ایسے لپیٹ کر، لیون کے معنی لپیٹنے کے ہوتے ہیں اصلاً، اس طرح لپیٹ کر بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ کچھ اور سننے والا کچھ سمجھتا ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 46 دیکھ لیجئے، ایک مثال دیکھ لیجئے، باقی کو قیاس کر لیجئے گا اسی پر۔ آیت نمبر 46، آیت مل گئی؟ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتہم، یہ سمعنا اور اطعنا کو اس طرح لپیٹتے ہیں، سمعنا واطعنا اتنا لپیٹتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اطعنا کہہ رہے ہیں اور وہ عصینا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم کو شبہ نہیں ہے ان کے تعلق سے کہ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کو سننے میں اطعنا نظر آتا ہے، لیکن جو واقف ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو وہ عصینا صاف سننے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے وراعینا، رائنا کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا سا انہوں نے دبا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی طرح کہہ دیا، رائنا رائنا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزاج ہے ذوق ذرا دبا کے پڑھنے کا، اسی طرح سے دبا کے پڑھ دیا ہوگا، حالانکہ وہ جان بوجھ کر ان کو بھی زیادہ کھینچا تھا تاکہ رائنا کہنے کا موقع مل جائے۔ اور یوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں، لیکن ان کے لوگ خوش اور مگن ہو رہے ہیں، اچھا کیا، چرواہا بنا دیا نا آخر۔ اسی طرح سے جو تورات یا انجیل وغیرہ میں مروا کا ذکر بار بار ہوا ہے، یہ مروا مذبح کے طور پر ان کتابوں میں آیا ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے گئے تھے۔ مروا
پورے فلسطینی علاقے میں کہیں نہیں ہے، وہ صرف مکہ میں ہے۔ وہاں مورا ہے، موریہ ہے، موریہ ہے، مورا ہے، الگ الگ جگہیں ہیں۔ زبان کو لپیٹ کر پبلک میں اس طرح اس آیت کو پیش کرتے تھے کہ مروا کے بجائے کوئی مورا، کوئی موریہ اور کوئی موریہ سمجھتا تھا۔ میں اس سے پہلے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے کتاب الہی کو ابواب میں بانٹ رکھا تھا، اور انہی ابواب کو بار بار دہراتے تھے جن میں ان کو تحریف کرنے کا موقع اچھا خاصا ملا تھا۔ اپنے تحریف شدہ میٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے تاثر یہ دیتے تھے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ایک دوسرا میٹر گھپلا میں پیش کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مورا یا موریہ کو یا رائینہ کو بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، کسی چیز کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے آدمی جو رائے قائم کر لیتا ہے وہ بالکل دوسری ہے، اور اگر آدمی اجتہادی غلطی بھی کر جائے، نیت ٹھیک ہے، تو اس غلطی پر بھی گناہ نہیں ملتا۔ لیکن جو غلطی دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، جان بوجھ کر کی جاتی ہے، اس پر گناہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو کچھ کر رہے تھے خوب جانتے تھے کہ اصل کیا ہے، ہم کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو جان بوجھ کر غلطی کرنا ہوا نا، جان بوجھ کر کی جانے والی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بنیادی اصول رکھا ہے، تم بتاؤ، مجھ سے مت پوچھو، تم بتاؤ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کے لیے یہ پاور اور اختیار ہی نہیں، یا کسی انسان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ لا ملکیت تو اختیار کے لیے آتا ہے نا، یہ اختیار ہی نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب دے، حکم دے اور نبوہ دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ اختیار کسی انسان کو نہیں ہے سرے سے۔ ابناء اللہ، اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباؤہ کہنے والوں سن لو، خاندان پیغمبراں ہونے کے باوجود بھی تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے جی سے جو چاہو دین میں داخل کر کے اسے دین کا حصہ بنا دو، یہ اختیار نہیں ہے۔ جب تمہیں نہیں ہے تو جن پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اسے کلام الہی باور کرا رہے ہو، ان پیغمبروں کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو جائے گا؟ پیغمبر تو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے جی سے کچھ بولتا بھی نہیں، جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کہتا ہے۔ وہ کیسے یہ بات کہہ دے گا؟ اور اگر یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت میں تضاد ہے، تضاد کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو کسی کو بھی جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو، حکم دیا ہو اور نبوت دیا ہو، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے جن کے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے،
ان سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے نہیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتاب تو بہت واضح ہے۔ کتاب حضرت موسیٰ کے لیے تورات ہوئی، حضرت داؤد کے لیے زبور ہوئی، حضرت عیسیٰ کے لیے انجیل ہوئی، آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحف ابراہیم ہے۔ ایسی اگر اور رسولوں کو کتاب ملی ہوگی تو ان رسولوں کے لیے کتاب وہ ہوگی۔ یہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ نبوت بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے، جسے نبی بنا دیا گیا وہ نبی ہے، اسے نبوت مل گئی۔ البتہ حکم چونکہ کئی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، 3 تو بہت معروف معنی اس کے ہیں، اس لیے اس میں طے کرنا ہوگا کہ یہاں کیا معنی ہے۔ تینوں معنی کے لیے نظر دیکھ لیجئے۔ حکم قضا اور فیصلے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورہ انبیاء کھولیے، مجرد فیصلے کے لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 78۔ آیت مل گئی۔ حضرت داؤد ایک میٹر میں فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں موجود تھے۔ جو فیصلہ سنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے تھے۔ سیدھے سیدھے فیصلے کے معنی میں سورہ مائدہ آیت نمبر 50 کھولیے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، نہیں ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کیا؟ حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف جاہلیت کا فیصلہ ہے، ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ بتاؤ احسن کون ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا قوت فیصلہ اور بصیرت کا ہوتا ہے۔ قوت فیصلہ اور بصیرت کا حکم۔ مثلا اسی سورہ انبیاء میں دیکھیے جو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر 74۔ آیت مل گئی۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے لوط کو فیصلے کی قوت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ سورہ مریم میں دیکھیے آیت نمبر 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں اسے فیصلے کی قوت دی تھی، بصیرت عطا کی تھی۔ چھوٹا سا بچہ بھی اور قوت فیصلہ رکھتا ہے، صاحب بصیرت ہے۔ تیسرا معنی اس کا امر اور حکم کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں نظیریں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ غافر کھولیے۔ غافر ہاں، حامی مسجدہ ہے نا غافر۔ آیت نمبر 12۔ فالحکم للہ العلی الکبیر ہے، آرڈر کرنے کا اور حکم دینے کا اختیار صرف خدائے کبیر کو ہے، بس علی و کبیر کو ہے۔ سورہ قصص کھولیے آیت نمبر 70۔
چیپٹر بہت اہم ہے، اس لیے آیتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آیت نمبر 70 وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، امر اور حکم کا اختیار اللہ کو ہے اور اسی کی طرف جانا ہے تم کو لوٹ کر۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ اب طے کیجئے کہ یہاں کس معنی میں ہے، ایک بار آیت پھر پڑھیے اور معنی متعین کیجئے۔ کسی انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا یا اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے مقابلے میں میرے بندے بن جاؤ۔ قوت فیصلہ، اب دیکھیں قوت فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی اور ہدایت نامہ بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد اس بیچارے کے پاس یہ اختیار کہاں بچتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہے، اور وہ بھی وہ بات کہے جس بات کے خلاف بھیجا گیا ہو، جس کو رد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ وہ یہ بات تو کہہ نہیں سکتا، وہ کہے گا بھی تو یہ کہے گا کہ کونوا ربانیین، تم ربانی ہو جاؤ۔ ربانی تو اس رولی میں ہے نا، کہاں گئے؟ ہاں، ربانی ہو جاؤ۔ سکرور میں بھی ہیں۔ ربانی کے معنی جانتے ہیں کیا؟ یہ وہی ربانی ہے جو اہل کتاب کے ہاں ربی ہے۔ ربانی معنی اللہ پرست، خدا پرست، اللہ والا۔ وہ کہے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، خدا پرست بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور تعلیم ہی نہیں دیتے، خود بھی اس سے تعلیم حاصل کرتے ہو۔ مولوی صاحب، معلم کا ڈبل کام ہے، ہمارا ڈبل کام ہے آپ کے مقابلے میں، آپ تک پہنچانا بھی اور اپنے تک پہنچانا بھی، دونوں کام ہے۔ تو تم تو معلم ہو، نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، تم لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہو اور خود تم داعی قوم ہونے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد کے بھی مکلف قرار دیے گئے ہو۔ اس لیے اگر تمہیں ہونا ہی ہے تو تم ربانی ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کو ربانی قرار دینے والا تو پہلے خود ربانی بنے گا تب نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ ربانی بھی ہو اور دوسری طرف کہے کہ مجھے خدا بھی مانو؟ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حماقت ہے؟ کچھ تو سوچو جو کچھ کہہ رہے اس پر۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی کہ خدا پرستی کے علاوہ اور کسی چیز کی وہ تعلیم نہیں دے سکتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ فرشتوں کو رب بنانے کی بات قریش کے سیاق میں کہہ دی، اور نبیوں کو رب بنانے کی بات اہل کتاب بالخصوص نصارہ کے سیاق میں کہہ دی۔ استاذ اور چیلا دونوں مخاطب بن گئے، یعنی تمہارا پورا فیصلہ ہی کالعدم قرار پا جاتا ہے، رد کر دیا جائے گا جو تم نے ایجاد کیا ہے۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کیا پہلے وہ تمہیں اسلام کی تعلیم دے کر مسلمان بنائے گا اور جب مسلمان بن جاؤ گے تو کفر کا حکم دے گا؟
بھائی وہ لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے، اللہ کا مطیع فرمان بنایا، جب اللہ کے مطیع فرمان بن گئے تو کہا اب اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لو۔ یہ تو اسلام کے بعد کفر کی دعوت ہوئی، اور وہ بھی مسلمان بنا دینے کے بعد کافر بنانے کی دعوت ہوئی۔ اب اگر ایک پیغمبر ہی پہلے مسلمان اور بعد میں کسی کو کافر بنائے تو بتائیے وہ پیغمبر کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اب یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا چیپٹر ہے لیکن بہت اہم ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی روح یہی چیپٹر ہے۔ تو اس لیے اس چیپٹر کو اب اسی پر بند کیجئے، لیکن تھوڑا سا دھیان میں رہے، اور اس آئینے میں اپنی تصویر بھی دیکھ لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے ہی آئینہ اپنی تصویر دیکھنے کے لیے، اور آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے۔